الله وبركاته. وعلیکم السلام. صلی علی رسول الکریم. اما بعد، بھائی تشریف رکھیں، چند منٹ کی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ وہیں پر بیٹھنا قبول منظور فرمائے. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. رمضان مبارک الحمدللہ اللہ رب العالمین نے نصیب فرمایا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی بابرکت ساعتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً رمضان مبارک کا پانا بڑا ایک سعادت مندی والا عمل ہے. یہ حدیث بڑی مشہور و معروف ہے، آپ بھائیوں نے سنی. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دو آدمی کو دیکھا. یہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور دونوں بیعت وقت مسلمان تھے. ایک ہی ٹائم میں دونوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی اسلام کی زندگی وہ ایک جیسی تھی. جو کچھ اس نے سیکھا، جو کچھ اس نے کیا، عبادات معاملات ہیں وہ ایک جو ہے وہ 1 سال پہلے جو ہے وہ شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد جو ہے وہ تبھی بہت فوت ہوا. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ ذکر کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: الیس ھذا قد ادرک رمضان فصامہ. یہ وہ شخص اس نے جو ہے وہ رمضان کو پایا ہے، اس کے روزے رکھے ہیں اور اس نے اتنے سجدے کیے ہیں، اتنی نمازیں پڑھی. اس کے درمیان اور اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. 1 سال پہلے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے اور یہ 1 سال بعد رمضان کو پا کر اس کے بعد فوت ہو گیا، تبھی موت. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے بلند درجے کو پانے کی جو اس کو سعادت حاصل ہوئی ہے، اس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کے روزے رکھے اور اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں. 1 سال میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ اوپر چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طوبی لمن حسن عملہ وطال عمرہ. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں. تو جب جتنی لمبی عمر ہوگی اتنے رمضان آئیں گے، عمل اچھے ہوں گے. تو کیا ہی بات ہے، کس قدر خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دی. تو میرے محترم عزیز بھائی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوا ہے اس کے اندر عبادت ہے. اس کا مقصد کیا ہے بھائیو؟ روزے جو اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں، اس کا مقصد قرآن پاک میں ہے تاکہ تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو. یہ بڑا عمل ہے، اللہ کا ڈر اور خوف جس کے دل میں پیدا ہو جائے. حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی جو ہے وہ ادھر ہے. التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدری 3 مرات. سینے کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف. یہ روزے کا مقصد ہے. تقریباً جتنے بھی عبادات ہیں سب کا مقصد یہی ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ. جس دل کے اندر اللہ کا خوف، ڈر اور تقوی پیدا ہو گیا وہ سمجھو کہ کامیاب ہو گئے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ کیسے اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، میں نے زندگی کیسے بسر کی، کیا کر رہا ہوں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور یہ بھی قرآن پاک میں سورہ رحمان میں ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا
اس کے لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 باغ ہیں اس کے لیے۔ یہی اصل بات ہے بھائیو، جتنے بھی عبادات ہیں سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ تقویٰ کہتے ہیں کسے ہیں؟ کافی علماء نے اس کی جو ہے وہ تعریفات بیان کی۔ ایک سادہ سے یہ ہے، نیکی سے محبت اور گناہ سے نفرت، یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کا ڈر۔ تقریباً جتنے بھی انبیاء قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے، انہوں نے اپنے قوموں کو یہی بات جو ہے وہ بیان کی ہے، یہی بتائی ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کی جو ہے وہ آغاز والی جو شروع والی جو وحی ہے، اس کے اندر یہ بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کے اندر ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ جب دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا تو انسان خود بخود ہر ایک عمل کرتا رہتا ہے، نیکی بھی کرتا رہتا ہے، گناہ سے بھی بچتا رہتا ہے۔ جب دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو یہی چیز جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ اب سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے بندے جو ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، عبادت میں رہتے ہیں، یدعون ربهم، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، ڈر بھی ہے اور نیکی کی اور انعام کی لالچ بھی ہے، امید بھی ہے، ڈر بھی، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور انعام کی لالچ بھی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے بندے جو ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ ایک بندہ ہے، وہ فوت ہونے لگا، قریب المرض تھا، نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے، فرمایا ما تجدک، کس طرح اپنے آپ کو پا رہے ہو، کیسے محسوس کر رہے ہو؟ کہہ رہا ڈر بھی بہت لگ رہا ہے اللہ سے اور امید بھی بہت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک بندہ عمل کرتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس وجہ سے عمل کو چھوڑتے جا رہا ہے، نہ اس کو کوئی اللہ رب العالمین کی اطاعت کا فکر، نہ کوئی عبادت، ایسے ہی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزار رہا ہے۔ یہ بھی تباہی کی ایک صورت ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ ہر وقت ڈرتا ہی رہتا ہے، اس کو اللہ کی رحمت کی امید ہی نہیں، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ ایمان جو ہے وہ ڈر اور اللہ کے ڈر اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ میرے محترم عزیز بھائی ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف پاتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما یدخل الناس الجنہ، اکثر جو لوگوں کو جنت میں چیز لے کر جائے گی، جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا ڈر ہوگا جو انسانوں کو زیادہ جنت میں لے کر جائے، اور دوسرا اچھا اخلاق۔ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں بھائیو، اور اکثر جو جہنم کے اندر چیزیں لے جانے والی ہیں وہ فرمایا کہ الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ زیادہ تر لوگوں کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ اور میرے محترم عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس کے اندر اس خوش نصیب کا ذکر بھی ہے۔ 7 لوگوں میں وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو اکیلا بیٹھا تھا، تنہا بیٹھا تھا، اللہ کو یاد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی آنکھیں آنسوں سے بہہ گئیں، اللہ ڈر کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطرے اللہ رب العالمین کو بڑے ہی پسند ہیں، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کو کوئی قطرے پسند نہیں ہیں۔ ایک فرمایا کہ کثرت دم تحرق فی سبیل اللہ، وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے کے اندر نکل جائے، بہہ جائے۔ بالفرض یہ بھی ہے کہ بندہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں آ رہا ہے، راستے میں اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے، یا پھر جہاد میں چلا جاتا ہے، کسی بھی اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر اس کو کوئی زخم لگ جاتا ہے جس سے خون نکل آتا ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور وکثرت الدموع، اور ایک وہ آنسو کا قطرہ آنکھ سے بہنے والا
کہ جو اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے بہہ جاتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص لن یلج النار، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، آگ میں نہیں جائے گا، کہ جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے روتا ہے حتیٰ کہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیز بھائیو، یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف، یہ بڑی جگہ پہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیے۔ شروع والی جو وحی آئی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل میں لپٹنے والے اٹھ لوگوں کو ڈرا۔ اور مکی زندگی کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً لوگوں کو اسی بات کے اوپر لایا کہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ تو روزے کا مقصد بھی یہ، تمام عبادت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العالمین کی ہیبت کو اپنے اوپر لے کر آئیں۔ اللہ کی ذات کس قدر جو ہے وہ عظیم ہے، کس قدر وہ جبار ہے، متکبر ہے، اس کی ہیبت کو، اس کے ڈر اور خوف کو اپنے اوپر طاری کریں، مسلط کریں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ رہ کر زندگی بسر کریں۔ یہ میرے محترم عزیز بھائیو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے۔ آخر میں علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہوتا ہے؟ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا چیز ہے؟ وَمَا إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ۔ جب سمجھو کہ نیکی تمہیں خوش کرنے لگے، نیکی کرو تو تمہیں خوشی ہونے لگے، نیکی کر کے خوش ہو جاؤ، اور تمہاری برائی تمہیں بری لگنے لگے، اس سے نفرت اور گھن آئے، فَذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ، سمجھو کہ صریح ایمان موجود ہے۔ تقویٰ اور ایمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تقویٰ اور ایمان جیسی عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ روزے کا مقصد ہے جو اللہ نے ہمارے قول میں بیان فرمایا، تقویٰ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔